اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے ایک نازک دور ہے، امت کا شرارہ بکھر چکا ہے، اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کی تعلیمات بھی اس حوالے سے ہیں، مگر کیا دوسرے فرقوں کو ٹارگٹ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت جڑ سکتی؟ بالکل جی، یہ جڑے گی اسی طریقے سے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے فرقوں کی غلط چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کہیں گے جی فلاں جگہ پہ ہم نے صفائی کرنی ہے، لیکن وہاں سے گندگی کے ڈھیر نہیں اٹھانے، تو صفائی ہو سکتی ہے؟ وہ ساری بو کس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے؟ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے۔ آپ کہنے جی یہ گندگی کے ڈھیر ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے ہیں، شروع تو چلتے آ رہے ہیں، آج تک کسی کے دماغ چ نہیں آیا کہ نالا جڑا ہے صفائی کروائی جائے یا نالے کا رخ چینج کر دیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، اور قرآن نے یہی کیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا اس دور کا سب سے بڑا تجالی فتنہ ہے سنیوں میں سے۔ نیچے مجھے جواب ملتے ہیں لیاز قادری کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، فلاں کے بارے میں۔ بھائی میں بتا چکا ہوں کہ جو اپنے آپ کو خود ایکسیپٹ کروا لے کہ وہ مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، ختم ہوگی نا بات، مشرک ہو گئے۔ اب اس میں لیاز قادری ہو، کوکب نورانی ہو، یہ سب تجالی فتنے ہیں۔ اچھا مولانا طارق جمیل ہو، یہ موڈیفائڈ فارم، دیوبندی جو ہے نا، یہ موڈیفائڈ فارم ہے بریلویزم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی سارے دجالی فتنے ہیں۔ مفتی واحد قریشی ہو گیا، مفتی طارق مسعود ہو گیا، یہ سب کیونکہ دیوبندی مذہب بھی جو ہے وہ سارا شرک پہ کھڑا ہے۔ ان کی بکس جو ہیں وہ شرک ہی بولتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی بکس کے اندر کوئی بھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ادھی روایت صحیح ہو، باقی ساری ان کی من گھڑت کہانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میرا اہل حدیثوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دجالی فتنے سنیوں میں بھی بہت سارے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا تو مچ ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کمال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو بات میں کر رہا ہوں یہ پلٹ کے اس کی طرف ہی آتی۔ میں آج اتحاد کرتا ہوں، اس ویڈیو میں اتفاق کرتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا سے۔ بہت پیاری بات کی بھائی، گن صاف کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے پہلے اس چیز کی صفائی کی جاتی، بہت پیاری بات۔ مطلب اتنی عقل والی بات کرنے کی توقع میں اس سے نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ شخص ہے کہ جب بھی یہ بات کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات لوٹ کر اس کی طرف ہی آتی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بات تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب میں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، احادیث کی کتب کے ساتھ، اور ایون کہ یہاں تک دکھا رہا ہوتا ہوں کہ قرآن اس انسان سے صحیح پڑھا نہیں جاتا، یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا، جب میں آپ کو اس کی غلطیاں دکھاتا ہوں، ترجمہ صحیح نہیں پڑھتا، صحابہ کو برا کہتا ہے، ثبوت دکھاتا ہوں، رافضیت کو پروموٹ کرتا ہے، قادیانیت کو پروموٹ کرتا ہے، ثبوت دکھاتا ہوں، تو آپ لوگ نیچے کیا میسج کر رہے ہوتے ہیں؟ گالی گلوچ، بدتمیزی۔ تو پھر یہ شاگرد آپ لوگ، میں کہا نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں اس ویڈیو میں مرزے کے ساتھ اتحاد کرتا ہوں، کہ پھر میں بھی تو غلطیاں نکال رہا ہوں نا مرزے کی، تو پھر میں جب غلطیاں نکال رہا ہوں تو پھر آپ لوگ بھی برداشت کریں، آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو مانیں کہ ہاں یار یہ بات تو یہاں غلط ہوئی ہے۔ ایک انسان قرآن کو صحیح سے دیکھ کے پڑھ نہیں سک رہا، ایک نہیں بنڈل آف ویڈیوز ہیں جس میں اس کی غلطی ہیں، پھر اس کے ترجمے غلط بتا رہا ہے، پھر اس کی تعویلیں غلط بتا رہا ہے، تفسیریں غلط بتا رہا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو جس میں اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن وہ یہ گواہی دے کے سو جاتے، پھر میں نے آپ کو قرآن ہی سے اس کا جواب دیا، اور پھر بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی مرضی تفاسیر اٹھا لے اس میں ایسا نہیں ہے، وہ ان میں سے تو کئی زندہ ہوئے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا غلطی کرے وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نہ مجھے بابوں سے کوئی ہمدردی ہے، میں نے آپ سے کہا نا میں اس کی اس ویڈیو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اچھا کام کر رہا ہے، اس نے جو بولا میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے صفائی، لیکن یہ اصول پھر اس پہ بھی تو لاگو ہونا چاہیے نا۔ آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو فزیکل لا ہے وہ سب پہ اپلائی ہے نا۔ پھر میں جب آپ کو اس کی غلطیاں بتاتا ہوں، اس کی چیزیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے، نیچے سے گالیاں یا بہت زیادہ ہی
تیر مارنے کے ڈیمیج ہیز بین ڈن، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں. بھائی میں 36 دفعہ بتا چکا ہوں، میرے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ 1000 دفعہ بابوں کو کیا، ہر اس انسان کو برا کہیں جو کہ شرک کرتا ہے، جس نے اس دین میں نعوذ باللہ معاذ اللہ بدعت کی، آپ 1000 دفعہ کہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ غلط کریں اس کا مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ انجینئر محمد علی مرزا ان الحق ہے؟ نہیں، وہ کیسے ان الحق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان الحق خود کو سمجھنا، یہ سمجھتا ہے ان الحق، ٹھیک ہے نا، اس لیے فرعون بنا بیٹھا ہے، اس لیے اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے بچائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.